بنی عبد الاشل اور بنی ظفر یثرب کے معزز قبیلے تھے جو ابھی تک ایمان کی دولت سے محروم تھے۔ ایک دن اسد بن زرارہ اپنے ساتھ مصعب اور چند دوسرے مسلمانوں کو لے کر مرگ کے کنویں پر پہنچے اور وہاں اس بات پر غور کرنے لگے کہ ان قبیلوں میں تبلیغی دین کے لیے کیا تدبیریں اختیار کی جائیں۔ ہر شخص نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ طریقہ مناسب ہے، اس انداز پر تبلیغ کا آغاز ہونا چاہیے۔ پیام ہدایت کی پہل اس طرح ہو۔ ان تجویزوں میں صداقت و خلوص، اعتماد اللہ اور یقین و ثبات کی آمیزش تھی۔ یہ کوئی سیاسی کانفرنس نہ تھی، یہاں خدا کے نیک بندے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار غلام جمع تھے جن کے نزدیک ایمان اور اسلام دنیا کے ہر فائدے سے گراں قدر اور بلند تر تھا۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ان دو قبیلوں کے سردار تھے۔ یہ ابھی تک اسلام کے دائرے میں نہ آئے تھے۔ ان دونوں تک یہ خبر کسی نے پہنچا دی کہ مسلمان تمہارے قبیلوں میں اسلام پھیلانے کے لیے مشورے کر رہے ہیں، اور مشورے کے بعد جب کسی فیصلے پر وہ پہنچ جائیں گے تو کسی تاخیر اور تعامل کے بغیر اس پر عمل شروع کر دیں گے۔ یہ مسلمان اپنے ارادوں میں بڑے مضبوط ہے، کوئی مزاحمت اور مخالفت ان کے جوش کو تھام نہیں سکتی۔ ان کی باتوں میں نہ جانے کیا اثر ہے کہ جس کو پیام پہنچاتے ہیں پھر ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ اپنے قبیلوں کو کسی طرح ان سے دور رکھو، ورنہ یہ لوگ ان میں پہنچ گئے تو پھر ان کی تعلیمات کے اثر کا توڑ دشوار ہو جائے گا۔ فتنہ معاذ اللہ کو سر اٹھانے سے پہلے دبا دینا عقل مندوں کا شیوا ہے۔ ایسے موقعوں پر ذرا سی بھی ڈھیل دینے سے کام بگڑ جاتا ہے۔ اس خبر کو پا کر سعد بن معاذ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اسید سے کہا کہ اسید، تم کس غفلت اور بے خبری میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ اسد اور مصعب دونوں مل جل کر خود ہمارے گھرانوں کے ناسمجھ لوگوں کو بہکانے لگے ہیں، اور یہ فتنہ ہمارے لوگوں کے دروازوں تک پہنچ گیا ہے۔ تم جاؤ اور ان سے جا کر سختی کے ساتھ کہو کہ ہمارے محلوں میں اب دوبارہ قدم رکھا تو اچھا نہ ہوگا۔ اسید، میں خود یہ باتیں جا کر ان لوگوں سے کرتا، مگر اسید میری خالہ کا بیٹا ہے، اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اسید بن حضیر بھی غصے کے مارے بے تاب ہو گیا کہ یہ مسلمان اپنے دام کو خود ہمارے گھروں میں پھیلا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ کی تقریر نے اسے اور گرما دیا۔ اسید نے اپنے ہتھیار ساتھ لیے اور ہر مخالفت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کر روانہ ہوا۔ خاندانی عصبیت اور جاہلانہ حمیت پورے جوش پر تھی۔ اسید اس عزم کے ساتھ روانہ ہوا تھا کہ مسلمانوں نے کوئی سخت سست بات کہی تو نیزے اور تلوار سے اس کا جواب دوں گا۔ پہل میری طرف سے ہوگی، پھر سارا قبیلہ میری حمایت میں اٹھ کھڑا ہوگا، اور اس طرح مسلمانوں کے خلاف جنگ چھڑ جائے گی۔ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت تھوڑی ہے، ہمارے قبیلے کی دیکھا دیکھی دوسرے قبیلے بھی اسلام کے خلاف میدان میں آ جائیں گے، اور پھر اس نئے دین کا یثرب میں قدم جمنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا۔ اسید کو مسلح آتا دیکھ کر اسد بن زرارہ نے مصعب بن عمیر سے کہا کہ دیکھے، اس قبیلے کا سردار آ رہا ہے، اللہ کرے وہ آپ کی بات مان لے اور ہدایت کا پیام قبول کر لے۔ مصعب نے جواب دیا کہ اگر یہ شخص بیٹھ گیا تو میں اسے یقیناً گفتگو کروں گا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ اسید لمبی لمبی ڈگیں برتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ اس نے کھڑے کھڑے مسلمانوں کو خوب گالیاں سنائی کہ تم ہمارے قبیلے کے احمقوں، نادانوں اور ناسمجھ لوگوں کو بہکاتے ہو۔ دیکھو، میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ مصعب اطمینان کے ساتھ اسید کی دشنام ترازیوں کو سنتے رہے۔ ان کو اس بات کا انتظار تھا کہ یہ اپنی باتیں ختم کر لے تو میں کچھ کہوں۔ ایسے غضبناک آدمی کی باتوں کے بیچ میں بول پڑنا بھی ٹھیک نہیں، ٹوکنے سے اس کے اتاب کا پارہ اور چڑھ جائے گا۔ غیظ و غضب کی حالت میں نیکی کی بات اور الٹا اثر کرتی ہے۔
اسید گالی گلوچ دے کر جب دل کی بڑاس نکال چکا تو حضرت مصعب نے انتہائی متانت اور نرمی کے ساتھ فرمایا کہ کاش آپ بیٹھ کر ہماری بات سن لے، اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آئی تو قبول فرما لے اور ناپسند ہو تو ان پر توجہ نہ کرے۔ اسید پر حضرت مصعب کے اس شیریں لہجے کا بہت اثر ہوا کہ جس شخص کو گالیاں دے رہا تھا اس نے ایک دشنام کا بھی مجھے جواب نہیں دیا، اس کے ماتھے پر شکن تک نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں کتنی نرمی اور شیرینی ہے، لاؤ اس کی باتیں سن لوں۔ بات سننے میں کیا مذائقہ ہے، ہر آدمی دن رات میں 20 آدمیوں کی زبانی گفتگو سنتا رہتا ہے، دیکھوں تو صحیح کہ یہ مصعب آخر کیا کہتا ہے۔